على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے منافقین کی جو پہلی قسم ہے وہ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ ہیلے بہانے بناتے. دوسری قسم قدم قدم پہ قسمیں جھوٹی اٹھا کر تو آپ کو مطمئن کرو. تیسری قسم کہ بالکل ہر لحاظ سے اہل ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو. تو آخر پہ پھر جب انتہا ہو گئی تو اللہ نے پھر ان کے پردے اٹھا دیے اور ہمیشہ کے لیے ان پر کفر کی سٹمپ ایسی لگی کہ ان کی واپسی کا اب کوئی امکان نہیں رہا. تو یہ تھے منافقین. احادیث میں اور بھی منافقین کی علامات موجود ہیں کہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا، آ ہی گیا تو پھر وضو بھی صحیح نہیں، نماز بھی نہیں، پھر جلدی پڑھ. اور جو منافق ہوتا ہے اس کی ایک اور بھی حدیث میں آیا کہ سب المنافق فی المسجد والطیر فی القفص. منافق ایسے ہوتا ہے جیسے مسجد میں آ گئے، جیسے پنجرے میں بند ہوتا ہے بندہ، کوئی موقع ملے میں جلدی سے نکل جاؤں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں بھائی، اور بڑے کام ہیں، 5-10 منٹ بڑی مشکل سے میں نے نکالے اور میں ایسے کیسے وقت دے. اور نماز کو جلدی سے پڑھنا، لیٹ پڑھنا اور جیسے ضائع کرنے کے برابر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے. اب اللہ تعالیٰ نے پکے سچے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ قرآن میں جدھر بھی جس جگہ بھی لفظ مومنون یا مومنین آیا ہے نا، اس سے مراد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت حاصل کرنے والے پہلوں میں سے جو سب سے آگے نکلے وہ کون ہیں؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے سبقت حاصل کرنے والے اور انصار مدینہ میں سے سبقت حاصل کرنے والے. یعنی مہاجر صحابہ وہ ہے جو مکے سے حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوئی، اور اس کے بعد مدینہ جو مین سب سے بڑی ہجرت وہ مدینہ کی طرف ہوئی. اور مدینہ والے جو رہنے والے تھے ان کو انصار کہتے ہیں. جو مکے سے ہجرت کر کے ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کے آپ کے ساتھ مدینہ چلے گئے ان کو کہتے ہیں مہاجرین صاحب. یہ ہے 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پہلے پہل خواہ وہ مکے والے ہو یا مدینے والے انصار صحابہ ہو، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان کے بعد قیامت تک کے لیے جو مسلمان اہل ایمان صحابہ اکرام کی اتباع کرنے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں ان کی قدم پہ قدم رکھنے والے ہیں، ان سب کے لیے کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں. ایک عالم راضی بھی ہو سکتا ہے، ناراض بھی ہو سکتا ہے، والدہ راضی بھی ہو سکتی ہے، ناراض بھی ہو سکتی ہے، والد راضی بھی ہو سکتا ہے، ناراض بھی ہو سکتا ہے، مقتدی اپنے خطیب پہ راضی بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمسائے راضی بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح رعایا کبھی راضی اور کبھی ناراض، چھوٹا بڑا کبھی راضی اور کبھی ناراض. لیکن میں قربان جاؤں اپنے مالک کی رحمت اور مہربانی پہ، اس نے کہا مہاجرین اور انصار صحابہ
جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ دل اور جان سے آپ کے ساتھ سب کچھ آپ کے پاس نچھاور کر دیا اور صحیح غلامی کا حق ادا کیا۔ رب نے فرمایا میں اہل مکہ والے صحابہ ان پہ بھی راضی، اہل مدینہ انصار والے ان پہ بھی راضی، اور جو ان کے قدموں پہ قدم رکھنے والے ہیں میں ان پہ بھی راضی اور اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں۔ لہم مغفرہ، جو لہم مغفرہ لفظ ہے نا ایک اور مقام پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کو ان کے جو عیب ہے، ان کی جو چھوٹی موٹی خطائیں غلطیاں ہیں نا صحابہ کی، میں نے ان پہ رب نے پردے ڈال دیے، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان سے پوچھ لی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو صحابہ اکرام، یہ کوئی معمولی شخصیات ہیں جن کے لیے اللہ نے اتنے عظیم تمغے ان کو عطا کیے، جو رب کہے کہ میں راضی ہوں اور اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور وہ ایسے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، ایسی جنت جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہے، اور پھر ایسی جنت ہے جب ان کو داخل کیا جائے گا پھر کبھی نکالا ہی نہیں، ہمیشہ کی نعمت، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی منمانی، یعنی جنت میں اپنی مرضی ہے نا، جدھر جائے کھائے پیے۔ اللہ کہیں گے یہ جنت جدھر تک تیری نظر جاری ہے سارا رقبہ تیرا ہے۔ دنیا میں 2-4 مرلے کا مکان بناتے بناتے بندہ ویسے ہی مر جاتا ہے اور پھر بھی وہ پورا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنا رقبہ ہے نا، جدھر تک تیری نظر جاتی سب تیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کے لیے میں نے جنت تیار کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان محلات میں جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ ذالک الفوز العظیم، رب نے آخر میں اس آیت کا نچوڑ بیان کر دی۔ پہلے فرمایا صحابہ مدینے مکے اور مدینے والے انصار مہاجرین جو ان کی قدم پہ قدم رکھتے ہیں، پھر ان کے لیے جو تمغے وہ بیان کیے ان کی کامیابی، اور آخر میں فرمایا سب سے بڑی کامیابی یہ کامیابی یہ ہے نچوڑ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو عرابی ہیں دیہاتی سائڈ پہ رہتے ہیں مدینے کے، بہت زیادہ منافقین کی تعداد ہے، وہ اپنے کفر میں بہت پکے سخت ہیں، کیونکہ کبھی موقع ہی نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ جو مدینے میں رہنے والے تھے، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ اڑ چکے ہیں کس پر؟ نفاق پر، منافقت پر۔ لا تعلمهم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں یہ کس قدر اسلام کے دشمن ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم ان کو 2 مرتبہ ڈبل عذاب دیں گے۔ وہ کیسے؟ دنیا میں آئے دن ان کے جو عیب ہے، ان کی برائیاں، ان سے پردے اٹھائے جاتے ہیں، آئے دن کبھی آیت آئی کبھی قرآن، تو ان کے لیے اس سے بڑی اور اذیت یا کوئی عذاب ہے؟ جب اللہ سٹیمپ لا دے بھئی اب واپسی کا کوئی تمہارا راستہ نہیں، اب جہنم کی طرف جا رہے ہو تو کبھی توبہ کی توفیق تمہیں اب ملی، تو آئے دن ان کے لیے قرآن کی آیات ان کی رسوائی کے لیے یہ کافی ہے۔ ایک تو عذاب یہ ہو، دوسرا عذاب مرنے کے بعد ان کے لیے کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہاں ان کو کرے۔ دعا یہ کرو اللہ زبان سے کوئی حق والی سچی بات نکالے تو دل میں بھی وہی ہو، زبان سے اگر وعدہ کیا تو دل میں بھی وہی ہو، امانت رکھی گئی تو خیانت نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو 2 مرتبہ دوہرا عذاب دیں گے۔ ثم تردون الی عذاب عظیم، دنیا میں رسوائی اور ذلت بہت زیادہ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب آپ تبوک پر گئے تو کچھ کمزور مسلمان تھے اہل ایمان، جب وہ نہ جا سکے تو لیکن بات یہ ہے کہ وہ اندر اور باہر سے پکے مومن تھے۔ ایک قسم یہ تھی تو کمزور تھے یا غلطی ہو گئی ان سے وہ نہ جا سکے۔ اس ایت کا مطلب اور معنی کیا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور گڑ مڑ ہو گئے ان کے نیک عمل اور برے اعمال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی سے پہلے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کیا ہوا، ان سے غلطی ہو گئی، وہ نہ جا سکے تبوک کے موقع پہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں نہیں پہنچے، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو آپ ہی باندھ لی اور کہا یا تو یہی مر جاؤں گا یا پھر رسول اللہ مجھے آ کے آپ ہی کھولے۔ اتنا اپنے گناہ کا شدت سے پریشانی کا معاملہ لاحق ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ انہوں نے سچی توبہ کی، اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، رب تعالیٰ نے آپ کے لیے قرآن نازل کیا ہے اور اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کچھ ایسے تھے، اور اس کے بعد آگے جا کر اور بھی کچھ ایسے ہیں صحابہ اکرام جن کی بات آئے گی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق